وہ خواب ایک بھائی کی بیوی نے سن لیا اور اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا. شوہر نے اپنے تمام بھائیوں کو بتا دیا اور واقعی سب کو حسد ہو گیا. حسد ہو گیا اور پھر طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر دیا. لے جا کے جنگل میں ان کو قتل کر کے کسی جھاڑیوں کے پیچھے لاش چھپا دیں یا کنویں میں پھینک دیں. دوسرے دن سب بھائی یوسف کو لے کر چلے. باپ سے اجازت لی، حالانکہ جناب یعقوب اجازت نہیں دے رہے تھے، اور کہا بھی انہوں نے کہ تم لوگ کھیل میں لگ جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. اب اتفاق سے ایک بھیڑیا مصر میں رہتا تھا. یہ لوگ تو شام میں رہتے تھے. جناب یعقوب اور یوسف مصر میں جو بھیڑیا رہتا تھا اس کا چھوٹا بھائی کھو گیا تھا. وہ بہت دنوں سے اسے تلاش کر رہا تھا. تلاش کرتے کرتے وہ شام تک آ گیا، دمشق کے جنگلوں تک پہنچ گیا بھائی کو ڈھونڈتا ہوا. ایک دن رات میں ایک جھاڑی کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے آئے. انہوں نے آگ روشن کی اور دائرہ بنا کر بیٹھ گئے. یہ بھی جھاڑی کے پیچھے سے دیکھنے لگا ان کو اور ان کی باتیں سننے لگا. تو وہ سارے بھائی یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو ہم قتل کر دیں. مشورہ رات میں ہوا تھا. بھیڑیے نے سنا تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا ہوں اور یہ کیسے بھائی ہیں جو اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. اب جناب عالی ان کی نظر بھی اس بھیڑیے پہ پڑ گئی. چھپتا رہا ان کی نظروں سے. اس کو کیا پتا تھا کہ جو لوگ اپنے بھائی پہ ظلم کریں گے وہ مجھ پہ کیا کریں گے. اور وہی ہوا کہ جب اس بھیڑیے پہ نظر پڑی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم یوسف کو مار کر باپ کو یہ بتائیں کہ بھیڑیا کھا گیا. اب یعقوب کے تو منہ سے نکل گیا تھا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. تو وہاں پر مفسرین نے یہی لکھا کہ ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالو. اگر ایسے جملے بولو گے تو بچے سیکھ لیں گے. اس میں چونکہ سبق ہی سبق ہیں پورے سورے میں، تو تمام چیزوں کی تنبیہ کی گئی ہے. یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. وہ بیچ بیچ میں وہ چیزیں آئیں گی تربیت والی، تو وہ بھی میں بتا دوں گا. انہوں نے ایک بھیڑ کا بچہ پکڑا، یوسف کا کرتا اتارا اور اس کرتے پر بھیڑ کا بچہ ذبح کر دیا. کرتا سرخ ہو گیا خون سے اور کرتا ان کا چھین کر ان کو کنویں میں پھینک دیا. بہت روئے یوسف کہ کیوں مارتے ہو ہم کو، کیوں کنویں میں پھینک رہے ہو تم لوگ. وہ چلاتے بھی رہے کنویں سے، لیکن یہ لوگ یوسف کو پھینک کر تیز بھاگے، تیز دوڑے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے رونے اور فریاد کی آوازوں سے بھائیوں کے دل میں رحم آ جائے اور کوئی پھر اس کو بچانے کے لیے آ جائے. جب ذبح کرنے کا بنایا انہوں نے پروگرام کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، تو ابھی مشورے کر رہے تھے، لیکن اس میں سے ایک آدھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ بہت دیر لگا رہے ہو تم یوسف کو مارنے میں، اس لیے کہ دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نہ نکل جائے، جلدی اس کا خاتمہ کرو، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. جب یوسف کو کنویں میں پھینک چکے تو پھر سب بھائیوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر وہ کرتا خوں بھرا لے کر آئے اور روتے چلاتے جنگل سے ہی رونا شروع کر دیا. آئے میرا بھائی یوسف، آئے میرا بھائی یوسف. شور سن کر
یعقوب باہر نکل آئے. ارے کیا ہوا؟ میرے لال کو کہاں چھوڑا ہے؟ میرے بچے کو کہاں چھوڑا؟ کہا ہم لوگ کھیل میں لگ گئے تھے، بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. یہ دیکھیے خون بھرا کرتا، یہ ہے یوسف کا کرتا. باپ کو وہ کرتا پیش کر دیا. یعقوب نے کرتا اٹھایا، اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ ایک بھی کپڑے میں کہیں بھیڑیے کے ناخونوں کا نشان نہیں ہے. یہ کیسا بھیڑیا تھا، کھا گیا لیکن کرتا کہیں سے پھٹا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یعقوب اس شجر کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے جہاں سے یوسف کو رخصت کیا تھا، اور وہیں صبح سے شام ہو جاتی. ارے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. اب یوسف کے معنی ہے ہائے افسوس، اور یہ لفظ قرآن میں آیا وہاں صفا، وہاں صفا، ہائے افسوس. یوسف کے معنی ہے واہ صفا، ترجمہ ہے ہائے افسوس. انسان جب غم کی خبر سنتا ہے تو افسوس کے جملے زبان پر آتے ہیں، لیکن تفسیری یہ باتیں آئمہ سے ماخوذ آپ کو میں باریکیاں بھی بیچ بیچ میں سمجھا دیتا ہوں. جب زبان سے کوئی جملہ جذبات کا نکلتا ہے تو آج کل کی زبان میں اس کو پارٹی لینگویج کہتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایکشن ہاتھ کا زبان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر افسوس کے اظہار میں 3 ہی ایکشن ہے، چوتھا ایکشن نہیں ہے. وہ تینوں ایکشن ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. جب کوئی افسوس کرے گا، ہائے افسوس کا جملہ کہے گا، تو 3 طریقے سے ادائیگی ہوگی. ایک طریقہ ہے افسوس کرنے کا، تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا. دوسرا طریقہ ہے ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا، اور تیسرا طریقہ ہے ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا. اب 3 طریقوں میں سے 2 طریقے نحوست کے ہیں اور ایک مبارک. اگر یہ کہا ہائے افسوس، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدر پھوٹ گیا، اور اگر یہ کہا ہائے افسوس تو ہاتھ کچھ نہ لگا، وہ ہتھیلیاں مل کر رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا اور کچھ نہ پایا. اور اگر سینے پہ ہاتھ رکھا تو کہا غم کو ہم نے دل سے لگا. یعقوب نے جب کہا ہائے افسوس میرا یوسف، تو نہ مقدر پھوڑا نہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بلکہ کہا ہائے یوسف. یہیں سے تاریخ میں ماتم شروع ہوا. اب لوگ پوچھتے ہیں پرانے انبیاء نے ماتم کیا. ارے ایک کر لے ماتم، ایک نبی کی سیرت میں آ جائے بس کافی ہے. تو جب بھی روتے یوسف کو تو سینے پہ ہاتھ مار مار کے روتے. اظہار غم یعقوب اس طرح کرتے تھے. گویا یعقوب نے ایک جگہ مقرر کی، اس کا نام شجرۃ الحزن رکھا. غم کا گھر، غم کا درخت، ایک جگہ مقرر کر دی، وہیں صبح سے شام تک بیٹھ کے روتے. وہ جگہ شارع عام پر تھی، درخت سڑک کے کنارے لگا تھا. وہیں جاتے، صبح بیٹھتے روتے، شام کو بیٹے اٹھا کے لے آتے تھے کہ گھر چلیے رات ہو رہی ہے. ورنہ وہیں بیٹھے ہوئے روتے جاتے اور یوسف کو پکارتے جاتے. اتنا روئے کہ آنکھوں کے دیگے بہہ گئے، آنکھیں سفید ہو گئیں، سیاہی کا نام آنکھوں میں نہ رہا. اور پکڑا کے جاتے غلام کے ساتھ بیٹھتے اسی درخت کے نیچے. اس عالم میں بھی آنسو نہیں رکے، آنسو بہتے رہے. چونکہ وہ شارع تھی کنان کی، دمشق کی، تو تجارتی قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور خاصی تعداد میں لوگ قافلوں میں ہوتے تھے. جب وہ گاؤں جاتے تھے
تو یہ بات ساری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی کہ ایک بوڑھا ہے دمشق کی شاہراہ پہ بیٹھا ہوا روتا رہتا ہے. یعقوب کا چرچا پورے عرب میں، پورے فلسطین میں، لبنان میں، مصر میں ہر جگہ ہو گیا تھا. ایک بوڑھا ہے جو اپنے بیٹے کو روتا ہے. نیا قافلہ آتا یا پرانا قافلہ کچھ دیر وہاں رکتا اور سب بیٹھ جاتے یعقوب کو گھیر کر اور پوچھنا شروع کرتے جس کو روتے ہو اس کا کچھ حال تو سناؤ. اب یہی ذکر یوسف ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا. وہ قصہ سناتے رہتے. میرا ایک بہت خوبصورت بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا. اور ایک دن اس کے بھائی مجھ سے چھڑا کر اس کو لے گئے. میں نے کہا بھی کہ بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے، کھا جائے اس کو، لیکن یہ نہیں مانے. اور وہی ہوا. کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو. ارے بھیڑیا کہاں ہے؟ ادھر ہے بھیڑیا جو میرے بچے کو کھا گیا. اب وہ جب قصہ سناتے تو لوگ وہ قصہ لے کر اپنے اپنے گاؤں جاتے. یعقوب و یوسف کا قصہ پورے شہروں مشہور ہو گیا. لوگ ذکر کیا کرتے. وہاں کے لوگ قافلے والوں سے کہتے بیٹھو ذکر یعقوب و یوسف سناؤ. بڑا عجیب واقعہ ہے. گاؤں کے گاؤں بیٹھ کر سنا کرتے تھے اور قافلے کا ایک آدمی بیٹھ کر یعقوب و یوسف کی عزاداری سنایا کرتا تھا. جیسے جیسے یعقوب کا گریہ بڑھتا گیا بیٹوں کا غصہ بڑھتا گیا. چونکہ بیٹے قاتل تھے یوسف کے، یعقوب عزادار تھے یوسف کے. عزادار کا رونا بڑھ رہا تھا اور دشمن کا جلنا بڑھ رہا تھا. وہ غصے میں آتے کہتے ہٹیے شاہراہ سے، اب ہم آپ کو اس شاہراہ پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. آپ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں روتے؟ آپ باہر آ کے کیوں روتے ہیں؟ آپ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں قصہ؟ آپ گھر میں بیٹھ کے روئیے. اگر یوسف کی عزاداری کرنی ہے تو گھر میں کیجیے، اب آئندہ ہم آپ کو یہاں نہیں آنے دیں گے. تو وہ یہی کہتے تم نے میرے بیٹے کو لے جا کے مجھ سے چھڑا بھی لیا، حفاظت بھی نہیں کی، اب رونے بھی نہیں دیتے کہ میں اپنے یوسف کو نہ روں. تو اس قصے نے قرآن میں یہ بھی بتایا کہ جب مظلوم کا ماتم ہوگا تو ظالم اس کو روکے گا اور ظالم کا غصہ بڑھے گا. اب سوال یہ ہے کہ ظالم کا غصہ کیوں بڑھ رہا تھا اور مظلوم کا گریہ کیوں بڑھ رہا تھا؟ ظالم کا غصہ اس لیے بڑھ رہا تھا کہ جیسے جیسے یہ قصہ عام ہوگا اور ہزاروں لوگ سنتے جائیں گے تو آ کر یعقوب سے وہ پوچھیں گے ہوا کیا تھا. اور جب یہ مسلسل بیان کرتے رہیں گے کہ یہ ہوا تو دنیا کے لوگ تفتیش شروع کریں گے کہ مرے کیسے یوسف. ایسا نہ ہو کہ دنیا والے قاتل کو پا جائیں، ایسا نہ ہو کہ قاتل کا پول کھل جائے اور نام ہمارا لگ جائے اور باپ کے سامنے ہم پھر رسوا ہو جائیں کہ ہم ہی نے کنویں میں پھینکا تھا، ہم ہی یوسف کے قاتل ہیں. اس لیے جو مظلوم پر ظلم کرتا ہے وہ گریہ سے ڈرتا ہے، وہ ماتم سے ڈرتا ہے، وہ عزاداری سے ڈرتا ہے. اور جو مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ دھمکیوں میں نہیں آتا، وہ روتا ہی رہتا ہے. بھلے اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں. تو آنکھیں پھوٹنا بڑا غم ہے یا پیٹھ کو زخمی کر لینا بڑا غم ہے یا سر کو زخمی کر لینا بڑا غم ہے؟ بھائی سر کا بھیجا تو نہیں نکل جاتا، گلے کی رگ تو نہیں کٹ جاتی. انہوں نے تو اپنی آنکھیں ہی ختم کر لی. یعقوب نے حد بتائی کہ مظلوم کا ماتم کہاں تک ہوگا. اب کیا ایسا ہے کہ یعقوب نبی ہو کر علم غیب نہیں رکھتے تھے؟ یعقوب کو پتا تھا بیٹا زندہ ہے، یوسف کو بھی پتا تھا کہ میرے باپ کو پتا چل چکا ہے. تو ایک نبی روئے جا رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ مرا نہیں ہے یوسف. تو یعقوب نے زمانے کو بتایا کہ زندہ ہی کا تو ماتم ہوتا ہے، مردوں کا ماتم نہیں ہوتا. جو مردہ ہو گئے ان کو کوئی یاد کر کے روتا ہی نہیں. حسین شہید ہیں، زندہ ہیں، زندہ کا ماتم ہوتا ہے. مصرع ہی غلط ہے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، زندہ جاوید کا ہی تو ماتم ہوتا ہے. یعقوب نے زمانے کو بتایا.
پھر ایک دن روزانہ درخت کے پرندوں کو بلاتے، پرندے آ جاتے، پرندوں سے پوچھتے میرے یوسف کو کہیں دیکھا ہے؟ جانور جو جا رہے ہوتے تو انہیں آواز دیتے تھے ادھر آؤ، تم نے میرے یوسف کو کہیں دیکھا؟ لیکن جب پرندے آ جاتے تو پھر واپس نہیں جاتے تھے، وہ بھی یعقوب کے ساتھ گریا کرتے، ایک ایک درخت کے قریب جاتے، اس پہ کوئی پرندہ بول رہا ہوتا تو اس کو پکار کے کہتے یوسف کو دیکھا ہے تم نے کہیں؟ کہیں میرا بیٹا نظر آیا تم کو؟ جانوروں سے پوچھتے۔ پھر ایک دن جنگل میں چلے گئے جہاں بھیانک درندے رہتے تھے، یعقوب اس جنگل میں چلتے چلے گئے اور پھر آواز دی، اے جنگل میں رہنے والے بھیڑیوں، تمہیں اللہ کا نبی بلاتا ہے۔ پہلی آواز پہ سارے بھیڑیے بھاگتے ہوئے آئے۔ یعقوب نے پوچھا تم میں سے کس نے میرے بیٹے کو کھایا؟ بتاؤ مجھے۔ تو وہ بھیڑیا جو مصر سے آیا تھا اس نے کہا دیکھیے آپ کے بیٹوں نے جھوٹا الزام مجھ پہ لگایا ہے، میں تو اپنے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا، لیکن مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کے چھوٹے بیٹے کو، جو سگے بھائی یوسف کے جو آپ کے بیٹے ہیں وہ قتل کرنا چاہتے تھے، ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ انہوں نے ہم پر الزام لگایا، لیکن ہم آپ کو بتا دیں ہم تمام درندوں پر اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ ہم معصوم کا لہو اپنے دہن سے لگائیں۔